اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائنس کا جنم کہاں ہوا، کب ہوا اور کس نے کیا؟ سائنس کی سب سے بڑی ایجاد کا موجد کون تھا؟ سب سے پہلے آگ کس نے جلائی تھی؟ ہندسے کس نے بنائے؟ صفر جمع تفریق ضرب اور تقسیم کی دریافت کس نے کی؟ تاریخ دان کا جنم سائنسدان کے بعد ہوا، زبان بھی سائنس کے بعد پیدا ہوئی، لیکن سائنس کے بہترین دماغوں اور انسانیت کے بہترین محسنوں کے نام سے واقفیت عام نہیں۔ آج سائنس نے سمندر کی جو شکل اختیار کی ہے، اس میں ہر ملک کی حیثیت زمانے کے ندی نالے کی سی ہے، مگر جب مرکزی لہر کی طرف بڑھنا شروع کریں تو یونانی علم کا سرچشمہ نمایاں نظر آتا ہے۔ ہندوستان میں کئی ارسطو پیدا ہوئے۔ عرب نے سقراط کے اہم پلہ فلاسفروں کو جنم دیا ہوگا۔ چین اور مصر کی پرانی تہذیبوں کے کھنڈرات بھی اس زمانے کے سائنس اور سائنسدانوں کے کارناموں کی منہ بولتی تصویر ہے، مگر جس مغربی سائنس کا آج ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس کا براہ راست رشتہ صرف یونان کے ارسطو سے ہی ملتا ہے۔ سائنس کا وجود ارسطو سے پہلے بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا، مگر اسے تو اہم پرستی اور مذہب سے الگ ایک باقاعدہ علم کا درجہ حاصل نہ تھا۔ ارسطو کے بعد سائنس نے جو ترقی کی، اس کی راہوں کے کئی سنگ میل اسی نے بنائے تھے۔ افلاطون کے شاگرد اور سکندر اعظم کے استاد کے طور پر ارسطو اپنی زندگی میں ہی یونانی تہذیب کے وسیع دائرے میں ممتاز ترین عالم شمار ہوتا تھا۔ اس کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 384 سال پہلے مقدونیہ کے ایک شہر میں ہوئی۔ 18 سال کی عمر میں اس نے افلاطون کی شاگردگی قبول کی۔ یونانی فلاسفر شاگرد کی ذہانت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسے ذہانت کا مجسمہ قرار دیا۔ نوجوان طالب علم نے اپنی ساری آبائی دولت اپنے وقت کا سب سے بڑا کتب خانہ بنانے پر خرچ کر دی۔ اس کتب خانے کی سب کتابیں ہاتھ سے لکھی ہوئی تھیں، کیونکہ اس وقت تک چھاپا خانہ ایجاد نہیں ہوا تھا۔ ارسطو کو اپنی زندگی شروع کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ پڑھائی ختم کرتے ہی اس کے پاس کئی شہزادے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔ ان میں ایک شاگرد ہرمیاس نے تخت نشینی کے بعد اپنے استاد کو اپنے دربار میں شامل ہونے کی دعوت دی اور اظہار عقیدت کے طور پر اس سے اپنی بہن کی شادی کروا دی۔ ارسطو کی شہرت تھوڑی ہی مدت میں اتنی پھیل گئی کہ اس زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ فلپ جب 344 قبل مسیح میں اپنے بیٹے اور مستقبل کے سب سے بڑے فاتح سکندر کے لیے دنیا کے سب سے بڑے معلم کی تلاش میں تھا تو اس کی نگاہ انتخاب ارسطو پر ہی پڑی۔ ادھر سکندر اعظم نے اپنی فتوحات کے ذریعے چھوٹے چھوٹے ملکوں کو ایک سیاسی نظام میں پرونا شروع کیا، ادھر فلاسفر ارسطو نے ذہنی میدان میں اپنی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور سارے علوم کو فلسفے کی ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کی، مگر جہاں فوجی حاکم کی سلطنت کو منتشر ہونے میں زیادہ عرصہ نہ لگا، انسانی ذہنوں پر خاص کر یورپ میں فلاسفر کا لگ بھگ مکمل تسلط کم از کم 15 صدیوں تک جاری رہا۔ ارسطو کی تعلیمات کا اثر 15ویں صدی میں ایک نئی ذہنی انقلاب کی صورت میں ایک بار پھر نمودار ہوا، جب قسطنطنیہ پر ترکی کے قبضے کی وجہ سے یونانی عالم ارسطو کی تحریرات سمیت یورپ بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ ان کے مطالعے سے یورپ میں جو نئی تحریک جاری ہوئی، اسے حیات علوم کا نام دیا گیا، جس کا براہ راست نتیجہ موجودہ سائنس اور ادب ہے۔ یقیناً کسی ایک دماغ نے انسانی ذہنوں پر اتنے لمبے عرصے کے لیے کبھی حکومت نہیں کی۔ ارسطو نے 53 سال کی عمر میں اپنا اسکول شروع کیا، جس کے قواعد طلبہ خود بناتے تھے۔ ہر 10 سال بعد وہ اپنے نگران کا چناؤ کرتے تھے۔ اس اسکول میں سائنس کے دیگر مضامین کے علاوہ نباتات اور حیوانات کے مطالعے کے لیے خاص انتظامات تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایشیا اور یونان میں تقریباً 1000 آدمی نباتات اور حیوانات کے نمونے جمع کرنے پر مامور تھے۔ ارسطو کے کہنے پر ہی سکندر اعظم نے دریائے نیل کے سیلابوں کی وجوہات کھوجنے کے لیے ایک مہم بھیجی تھی۔ سائنسی تحقیق کے لیے اس سے پہلے اس پیمانے پر انسانی اور مادی ذرائع کا کبھی استعمال نہیں ہوا۔ ارسطو سینکڑوں کتابوں کا مصنف تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی تعداد 400 اور دوسرے اندازے کے مطابق 1000 ہے۔ اس نے ادب اور فلسفے کے بیشتر مضامین پر بھی اپنا قلم چلایا تھا۔ ارسطو نے کوئی نمایاں سائنس ایجاد نہیں کی اور نہ ہی سائنس کے لیے کوئی قوانین پیش کیے۔ یونان میں غلاموں کی مزدوری دستیاب ہونے کی وجہ سے سائنسدانوں کو نئی مشینیں ایجاد کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ
تجربے کے لیے اعلیٰ جات کے عدم موجودگی میں سائنس کے جو قوانین ارسطو نے پیش کیے وہ سب کے سب بعد کے تجربات اور تحقیقات کی روشنی میں کھرے ثابت نہیں ہوئے۔ مگر سائنس محض مشینوں کی ایجاد کا نام نہیں بلکہ سائنس سوچنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ اس لحاظ سے ارسطو کے عظیم سائنسدان ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا، کیونکہ ارسطو نے منطق کی جس سائنس کو جنم دیا اس نے آنے والی نسلوں کے لیے سوچنے کے ضابطے اور ذہنی ڈسپلن کا ایک معیار پیش کیا۔ موجودہ سائنس کی بیشتر اصلاحات واضح کرنے میں بھی اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ سائنس کے میدان میں باقاعدہ مشاہدہ اور تجربے کار رواج بھی ارسطو نے ہی ڈالا۔ حیوانات اور نباتات کی ان گنت قسموں کو اپنے تجربے گاہ میں جمع کر کے ارسطو نے کچھ ایسے مشاہدے کیے جنہیں آج کی سائنس بھی درست مانتی ہے۔ چنانچہ اس نے بے جان چیزوں سے لے کر جاندار مخلوق کی مختلف اقسام کو ایک ہی سلسلے کی مختلف کڑیاں قرار دیا۔ یہی اصول 2000 سال بعد ڈارون کے مسئلہ ارتقاء کا بنیادی اصول بنا۔ ارسطو کا علم حیوانی زندگی کے بیرونی پہلو تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے جانوروں کو چیر پھاڑ کر ان کی اندرونی بناوٹ کا مطالعہ کیا۔ انسان کی موروثی خصوصیات کے بارے میں بھی اس نے چند ایسے نکات ابھارے جن پر آج بھی سائنسدان اپنا دماغ کھپائے رہتی ہے۔ ارسطو کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ اس کی غلط باتیں بھی صدیوں تک عقیدوں کے طور پر قبول کی گئیں۔ اس کی عظمت سائنس کی مزید ترقی کی راہ میں دیوار بن گئی۔ 1600 عیسوی میں برونو کو اس لیے جلایا گیا کہ اس نے نظام شمسی کے بارے میں ارسطو کے خیالات کی تردید کی تھی۔ 40 سال بعد گیلیلیو کو اس وجہ سے موت کے گھاٹ اتارنے کی دھمکی دی گئی کہ اس نے ارسطو کے اس قول سے اتفاق نہیں کیا تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے۔ جب گیپلر نے 1609 میں یہ ثابت کرنا چاہا کہ انسانی سیارے راستوں پر گردش کرتے ہیں تو اسے بھی انتہائی مشکل پیش آئی، کیونکہ یونانی سائنسدان نے 2000 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ گردش کا راستہ گول دائروں میں ہے۔ اسی طرح جب ارسطو نے دنیا کو آگ، پانی، ہوا اور مٹی کے 4 عناصر کا مجموعہ قرار دیا تو صدیوں تک اسے چیلنج کرنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ سائنس پر ایک شخصیت کی اتنی مضبوط گرفت ہونے کی وجہ سے 13ویں صدی کے سائنسدان راجر بیکن نے اعلان کیا، اگر میرا بس چلے تو میں ارسطو کی سب کتابیں جلا دوں۔ مگر ارسطو کے طے شدہ روایات کے خلاف آواز اٹھانے پر حاکم وقت نے اسے 14 برس کی قید سنا دی، جہاں اس نے سسک کر جان دے دی۔ ارسطو یقیناً ایک عظیم سائنسدان تھا۔ نئے علم کی بنیاد رکھتے ہوئے کچھ غلطیاں سرزد ہو جانا غیر متوقع نہ تھا، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ وہ اتنا عظیم تھا کہ اس کے جانشین سائنسدان اس کی عظمت کو چھو بھی نہ سکے، جس کی وجہ سے اس کی غلطیوں اور کارناموں میں مدت تک امتیاز نہ ہو سکا۔ یونان کا فلاسفر سائنسدان 62 برس کی کامیاب زندگی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 322 برس پہلے وفات پا گیا۔ 1 سال پہلے سکندر اعظم کی موت ہو چکی تھی۔ اس طرح یونان کی عظمت کا سورج اپنے نصف النہار پر پہنچ کر غروب ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔